بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منور ستی۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک، کل جب تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تو راستے میں ناقابل یقین مناظر دیکھنے کو ملے جو عمران خان کے ساتھ عوام کی محبت کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اور دوسرا، ابھی ایک خبر میں نے دیکھی کہ عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب نے کہیں کہا ہے کہ وہ ان کا بیٹا یعنی عمران ریاض خان صاحب اب صحافت سے وابستہ نہیں رہیں گے، اپنے بچوں پر توجہ دیں گے۔ اس پر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں۔ کل جب انہیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کی طرف منتقل کیا جا رہا تھا تو ظاہر ہے پاکستان کی انتظامیہ جو عمران خان صاحب کی ایک تصویر سے بھی ڈرتے ہیں اور اس خوف سے وہ انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کر رہے بلکہ عدالت ہی اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں۔ وہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، کسی ٹیلی ویژن پر یہ خبر نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو لایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب خالی گاڑیوں کے اوٹرز دیکھے تو جو میں نے دیکھا کہ جس محبت کا اظہار سب سے پہلے اسلام آباد کے ٹول پلازے پر عمران خان صاحب کا استقبال کیا گیا، لوگوں نے گاڑیاں دیکھ کے، بختر بند گاڑی کو دیکھ کے فلک شگاف نعرے لگائے اور عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ جو ان نوجوانوں کے جذبات تھے وہ آپ اس ساتھ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا جذبات تھے۔ کاپی رائٹ کا ایشو ہے کل سے، چونکہ یہ بہت سارے لوگوں نے اپلوڈ کی ہے، لہذا آپ یہ مناظر دیکھیں۔ اس کی جو آواز ہے وہ ہم نے میوٹ رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ عمران خان صاحب کو دیکھ کے کیا جذبات تھے لوگوں کے۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ گاڑیاں جب 120 کی سپیڈ سے جا رہی ہیں، چونکہ جیمرز بھی لگے ہوئے تھے اور ظاہر ہے جب جیمر ساتھ ہوں تو گاڑی سپیڈ میں نہ ہو تو جیمر کام نہیں کرتے، لیکن پھر جب اڈیالہ روڈ پہ داخل ہوئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ علی ٹاؤن سے لے کے جرائی سٹاپ تک اور جو بھی راستے میں چھوٹا بڑا بازار آیا اس میں عوام نے عمران خان کی گاڑی کے اوپر پھول پھینکے، فلک شگاف نعرے لگائے، عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگائے، عمران خان کے لیے اپنی محبت اور عقیدتوں کا اظہار کیا۔ تو یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ عمران خان پاکستان کا بلا شرکت ہے، غیر قائد ہے، پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ پاکستان کے عوام کی عزت ہے۔ پاکستان کے عوام اپنے ایک قائد اور روایتی طور پر صرف اس جماعت کا ایک قائد نہیں سمجھتے کہ جس جماعت کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ عمران خان کو حقیقی طور پر پاکستان کا نجات دہندہ تصور کرتے ہیں، وہ عمران خان کو اپنا مسیح تصور کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی اس ملک کی معیشت کو اٹھائے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں پاکستان کی عزت کا جو سوال ہے جو ہمیشہ کمپرومائز، اس کو صرف عمران خان بحال کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں جس کی بنیاد پر اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی پابندیوں کے باوجود، اتنے تشدد کے باوجود، اتنی گرفتاریوں کے باوجود، اتنی شہادتوں کے باوجود، اتنے خوف اور ہراسمنٹ کے باوجود لوگ عمران خان کا نام لیتے، اس کے نعرہ لگاتے۔ آج میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا گلظفر خان کو باجوڑ سے جو ایم این اے ہے، وہ عدالت میں خالی اس کی پیشی تھی ہتھکڑی لگی ہوئی، جس طریقے سے لوگ باہر نکلے، جس طریقے سے اس پر پھول کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، جس طریقے سے لوگ ڈر اور خوف کو اٹھا کے پھینک چکے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر وہ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے امریکہ میں بھی یہ بات کی، لندن میں بھی یہ بات کی کہ جی عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ اور بھائی عمران خان کے بغیر الیکشن تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ضیاء الحق کی طرز کا کوئی ریفرنڈم کروانا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ پھر کام کے لیے قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اتنی غیر نمائندہ حکومت اتنی غیر نمائندہ کٹھ پتلی حکومت وہ کام کو ڈلیور کر پائے گی یا نہیں۔ یہ تجربات ہم کئی دفعہ پہلے کر چکے ہیں، اس کے نتائج کوئی مناسب نکلے نہیں ہیں۔ اب کو نکال سکتا ہے تو بسم اللہ، آپ نکال کے دکھا دیں۔ دوسرے موضوع کے اوپر، عمران ریاض خان کے اوپر جس طریقے سے وہ باہر آئے تو ان کی
تصاویر سامنے آئیں جس طرح وہ کمزور ہیں، جن پر آثار ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، وہ بہت اپسیٹ ہیں۔ اللہ کرے یہ دلیر آواز، اللہ کرے یہ بڑی توانا آواز پاکستان کی یہ جو ہی گونجتی رہے، اور ان کی صحت کا ایشو جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، ان کی صحت کی بحالی پہلے ہے۔ دوسرا جو آج پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بڑے اکاؤنٹس نے ایک خبر ٹویٹ کی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے جو والد ہیں انہوں نے کہیں کہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اب صحافت نہیں کریں گے اور صحافت کے شعبے کو خیر بات کہیں گے اور اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں گے۔ اس خبر کو فی الحال تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میرا ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ صحافت ہے اب کوئی بہت اتنا نامور شعبہ نہیں رہا، ماں سوائے ان فیلڈ ورکرز کے جو فیلڈز میں جا کے کام کرتے ہیں، جو اینکرز ہیں، انہوں نے بہت ساری اپنے اعمال کے باعث بدنامیاں مول لی ہیں۔ تو عمران ریاض خان جیسے لوگ ہیں، ان کے لیے میری ذاتی اگر خواہش کو پوچھے تو میری خواہش یہی ہے کہ وہ اب صحافت کو خیر بات کہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لاہور سے الیکشن لڑیں یا جہاں سے وہ چاہیں، کیونکہ یہ آواز پاکستان کو، یہ لہجہ، یہ آواز اور یہ ان کا جو بالکل دو ٹوک انداز گفتگو ہے، یہ اللہ کرے کہ اس ملک و ملت کے کام آئے، اس ملک و ملت کے مفاد میں کام آئے، اس پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور بہبودی پر اس کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے، ان صلاحیتوں کا۔ تو دیکھیں بہرحال ان کی صحت پہلے ہے، ابھی ان کو مہینہ 2 مہینے جو بھی ان کے ڈاکٹرز یا ان کی فیملی فیصلہ کریں، وہ ہم سب کو قبول ہونا چاہیے۔ وہ اپنے حصے کا کام کر چکے، وہ اپنے حصے کی جدوجہد کر چکے، وہ اپنے حصے کی آواز اٹھا چکے، اب ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کا فیصلہ آنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔